آؤ جوانوں مل کر ملک و ملت کی تعمیر کریں، آؤ جوانوں مل کر ملک و ملت کی تعمیر کریں۔ الحمدللہ الذی وکفی وسلام علی عباد اللہ الذی اصطفی، اما بعد۔ میرے عزیز راہ کے ساتھیوں، انشاءاللہ آج ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ نام عائشہ صدیقہ اور حمیرہ لقب ام عبداللہ کنیت اور ام المومنین خطاب تھا۔ والد کا نام عبداللہ اور کنیت ابو بکر تھی، والدہ کا نام ام رومان تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں وہ گھرانہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ آپ کی ولادت نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت نبوت سے 5 سال بعد ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ و سفید رنگ اور حشاش بشاش چہرے والی خوش شکل لڑکی تھیں۔ آپ کو گڑیوں سے کھیلنا بہت پسند تھا، زیادہ تر آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھیں، اور آپ کو جھولا جھولنا بھی بہت پسند تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کس ماحول میں ہوئی، اس کا اندازہ آپ کے اس قول سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ فرماتی ہیں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو دین سے وابستہ پایا، اور کوئی دن ایسا نہ ہوتا تھا کہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام دونوں وقت ہمارے ہاں تشریف نہ لاتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ ملول رہا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت خولہ بنت حکیم جو حضرت عثمان بن معزون کی بیوی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور دوسری شادی کی تجویز کی، اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پا کر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام رومان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کی بات کی۔ شوال 10 نبوی ہجرت سے 3 سال قبل 6 برس کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 درہم حق مہر پر ہوا۔ نکاح اس سادگی سے ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہیں کہ ان کی انا آ کر انہیں لے جاتی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے یہ تک نہیں پتا تھا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ جب میری والدہ میرے باہر جانے پر روک ٹوک کرنے لگی تو میں سمجھ گئی کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، اور میری والدہ نے بھی مجھے بہت سمجھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال تک نکاح کے بعد بھی اپنے مائکے میں ہی رہیں، 2 سال 3 مہینے مکے میں، 7 سے 8 مہینے مدینے میں ہی آپ کی رخصتی ہوئی اور مہر ادا کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی عالمہ بنی، اور آپ کی تعلیم و تربیت بہت ہی بہترین انداز سے ہوئی۔ آپ کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر ہوا کرتی تھی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ ہوتی ہیں، اور وہ یہ فرماتی ہیں کہ حضرت صفیہ تو چھوٹی ہیں، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، تم نے ایک ایسی بات کہی ہے جسے میں سمندر میں ملاؤں تو وہ مل جائے اور وہ میلا ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے تو نسبت واقعہ بیان کیا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس اتنا ہی کیوں نہ ہو تو اسے بھی بیان نہ کرو۔ اس طرح سے آپ کو غیبت نہ کرنے کی ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی موقعوں پر آپ کی تربیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ توجہ فرمائی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود کی زندگی بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نمونہ تھی، اور وہ دوسروں کو بھی اسی کا حکم دیتی تھی۔ واقعہ افق، یہ واقعہ جب پیش آیا تھا، جب غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں موجود تھیں۔ آپ قافلہ کہیں رکا ہوا ہوتا ہے، آپ رفع حاجت کے لیے جاتی ہیں، آپ کے پاس آپ کی بہن کا ہار ہوتا ہے، واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ آپ کے پاس اپنی بہن کا ہار نہیں ہے۔ اس کی تلاش میں آپ چلی جاتی ہیں، اسی دوران قافلہ نکل جاتا ہے، آپ وہیں رک جاتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ میں نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ موجود نہیں ہوں، تو وہ میری تلاش میں آ جائیں گے۔ حضرت صفوان بن معطل جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ قافلہ چلے جانے کے بعد ان کے پیچھے سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو اسے لے کر آ جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفوان بن معطل کے ساتھ قافلے کے ساتھ جا ملتی ہیں۔ عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا، حضرت عائشہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ افواہ اڑا دیتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاک دامن نہیں رہی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں کوئی بھی خبر نہیں ہوتی ہے. آپ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے تو آپ اپنے مائکے چلی جاتی ہیں. اسی طرح سے 1 مہینہ گزر جاتا ہے. جب آپ کو اس بارے میں معلوم ہوتا ہے اپنی کنیز سے تو آپ بہت ہی زیادہ روتی ہیں اور آپ کی طبیعت اور زیادہ بگڑ جاتی ہے. اسی دوران حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عائشہ اپنی غلطی کی معافی مانگ لو. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا اللہ گواہ ہے میں نے کوئی غلطی نہیں کی. اسی وقت سورہ نور کی آیتیں نازل ہوتی ہیں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا ثبوت ہے جو کہ رہتی دنیا تک رہنے والا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 برس کی تھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ ہی کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ 67 ایئرس کی ایج میں آپ کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور آپ بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہوتی ہیں. رمضان 1758 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. وصیت کے مطابق آپ کو جنت البقیع میں باقی دوسرے ازواج مطہرات کے ساتھ دفنایا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہر ایک امت مسلمہ کے لیے رول ماڈل ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آؤ جوانوں مل کر ملک و ملت کی تعمیر کریں.